کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ بھی امتی کے لیے اس میں بھی بڑی لذت اور چاشنی ہے، اور بالخصوص جو اس وقت بارڈر پہ کھڑے پہرا دے رہے ہیں اور دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی لذت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت تک تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جائیں گے، قیامت تک میری امت کے اعمال مجھ پہ پیش ہوتے رہیں گے، قیامت تک اعمال پیش ہوں گے۔ یہاں تک حضور فرماتے ہیں اگر کوئی میرا امتی مسجد سے تنکا بھی اٹھائے گا مسجد کی صفائی کے لیے تو حضور فرماتے ہیں اس کا عمل بھی میرے اوپر پیش ہوگا، اس کا بھی عمل میں دیکھوں گا کہ اگر کوئی میرا امتی معمولی سا عمل کہ مسجد سے تنکا بھی اٹھائے صفائی کے لیے تو وہ عمل بھی پیش ہوگا۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بتوں کے پجاریوں کے خلاف جہاد کرنا، انہیں سبق سکھانا، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ تو آج جس وقت کوئی فائٹر ان پہ بم گرائے یا کوئی مجاہد ان پہ حملہ کرے تو اسے حملہ کرتے ہوئے جس وقت تصور میں یہ آئے کہ یہ عمل بھی گنبد خضرا میں میرا حضور کی بارگاہ میں پیش ہوگا، تو جس وقت کو یہ سوچے گا کہ اس میں کتنی لذت ہے، کتنی چاشنی ہے کہ ایک طرف میرے رب کا آرڈر ہے اور دوسری طرف گنبد خضرا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی میرے اس عمل کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور بالخصوص اب افواج پاکستان کے لیے گنبد خضرا سے ہمیں یقین ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان بھی ان کے لیے جاری ہے۔ ہم افواج پاکستان کی عظمت کو سلام بھی کرتے ہیں اور یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ پوری قوم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہے، دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، جذبات بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر عملاً ہمیں آپ آرڈر کریں تو اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم عملاً بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ہم یہ پیغام آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ شروع بتوں کے پجاریوں نے کی، شروعات ان کی طرف سے ہوئی۔ پاکستان تو امن کا دائی ہے، وہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ سرحدوں کے جو معاہدے ہیں پوری تاریخ گواہ ہے، کبھی بھی ہم نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، پانی بند کر کے خلاف ورزی انہوں نے کی، اور پہلگام واقعہ کو بہانہ بنا کر حملے کرنے کی کارروائی کا آغاز انہوں نے کیا۔ اب اس جنگ کا آغاز تو کیا انہوں نے ہے، لیکن اختتام اب افواج پاکستان بھی کرے۔ ان کو سبق سکھانا ہے اور ایسا سبق سکھانا ہے کہ پوری دنیا کو یہ سبق ملے اور پوری دنیا کو پتہ چلے، تاکہ کوئی بھی کل کو ملک پاکستان کو میلی نظر سے بھی نہ دیکھ سکے۔ ان کے لیے کسی قسم کی کوئی ایسے جو ہے وہ فرمان نہیں ہے ان کے بڑوں کے کہ اگر وہ جنگ لڑتے ہوئے مر گئے تو ان کے لیے یہ ہے، ان کے لیے یہ ہے۔ وہ تو چند سکوں کی خاطر آ کے لڑتے ہیں، لیکن افواج پاکستان تیرے لیے دنیا میں بھی راحتے ہیں، آخرت میں بھی تیرے لیے راحتے ہیں۔ آج مجاہد اسلام وہ کسی تنخواہ کی خاطر نہیں، وہ لڑتا ہے رب کے دیدار کے لیے، وہ لڑتا ہے جنت کے لیے۔ اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، جس وقت مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہوتا ہے، اس کی ادھر جان نکل رہی ہوتی ہے، ادھر رب اپنے دیدار کے جلوے عطا فرماتا ہے۔ تو پھر لذت کتنی ہے، وہ دیدار میں اتنا کھو جاتا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اگرچہ اس کو تیر لگیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، فی زمانہ گولیوں سے بدن چھلی ہو جائے، اگرچہ بم سے جسم کے پرخچے اڑ جائیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں شہید کو وقت شہادت اتنا بھی درد نہیں ہوتا جتنا تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے کا ہوتا ہے۔ لہذا گھبرائیں وہ بتوں کے پجاری،
گھبرائیں وہ پیشاب پینے والی قوم، لیکن جو زمزم پیے انہیں گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ لہذا افواج پاکستان کو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سہارا دیا، مجاہد فی سبیل اللہ کو یہ سہارا دیا، اس کے دوبارے نیارے ہیں، وہ جنگ لڑ کے غازی بن کے واپس آئے، پھر بھی اس جیسا کوئی نہیں، اور اگر میدان جہاد میں شہید ہو جائے تو رب ذوالجلال وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ عام لوگ دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مقام نبیوں کا ہے، لیکن بتایا جاتا ہے نبیوں کی شان تو بڑی اونچی ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں کھڑے ہو کے پہرا دیا ہے۔